الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، اب ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں کے انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرما رہا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مکے والے ایذائیں پہنچاتے تھے اور حق کا انکار کرتے تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو گزشتہ امتیں انبیاء کرام بھی گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں، اکثریت ایمان نہیں لائی اور نبیوں کو وہ تنگ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یہ ان کی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پھٹے، اور پھٹنے کے بعد اس کے اندر سے اونٹنی نکلے، وہ بھی حاملہ، اور وہ بچہ جنے۔ فرمائشی معجزہ مانگا تھا، کہنے لگے اگر یہ معجزہ آپ دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھایا، وہ پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، وہ بھی حاملہ، اور اس نے بچہ جنا۔ اب وہ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ تھی، وہ کھاتی پیتی بہت تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا تھا جتنا کھائے اس کو کھانے دینا، اس کو منع نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ کھاتی پیتی بہت تھی، پورا میدان کھیت سب کھا جایا کرتی تھی۔ وہ جس حوض میں منہ رکھ دیتی تھی، وہ حوض کا پانی پھر اونٹنی کے پیٹ میں جاتا تھا۔ یہ تنگ آ گئے، ایک شخص نے پلان بنایا کہ ہم اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ باقی جو قوم تھی وہ خاموش رہی اور اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک شخص نے ٹانگیں کاٹی تھی، باقی لوگ جو تھے، قوم جو تھی وہ خاموش رہی، تو سب کے سب پکڑے گئے اور سب کے سب پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ اس کو اپنی نشانی فرماتا ہے، ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی منع فرما دیا تھا کہ برائی کے ارادے سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن قوم مانی نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ لگا جو اللہ کی نشانی ہو جائے، جو شعائر اللہ ہو جائے، اس کی تعظیم اور ادب واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ کے اس پہ کثرت کے ساتھ قدم آئے ہیں، ان پہاڑوں پر اللہ اس کو اپنی نشانی فرماتا ہے۔ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ تعمیر کرتے ہیں، تو آپ کے جو قدموں کا نشان ہے وہ ایک پتھر پر آ جاتا ہے۔ وہ پتھر آیا تھا، وہ پتھر آپ کو تعمیر کرتے تھے کعبہ، آپ کو سیڑھی کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اوپر ہونا ہوتا تھا، وہ پتھر آپ کو اوپر کر دیتا، آپ کو نیچے ہونا ہوتا، وہ پتھر آپ کو نیچے کر دیتا۔ وہ پتھر نرم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پر قدم آ گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دو۔ آج حاجی حج کریں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت وہاں پر مقام ابراہیم پر لازم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہو گیا۔ اسی طرح جو یہ قربانی کے جانور جو مکہ پہنچ جاتے ہیں قربانی کے دنوں میں، اللہ اس کو شعائر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانور بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو جانور جس کا تعلق اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے، اللہ اس کو اپنی نشانی فرما رہا ہے، ناقۃ اللہ کو اپنی نشانی فرما رہا ہے، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس پتھر کو اپنی نشانی فرما رہا ہے، صفا مروہ کو اپنی نشانی فرما رہا ہے۔ اور قرآن میں فرماتا ہے، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلوں کا متقی ہے۔ انسان ساری زندگی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، پتہ نہیں وہ متقی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اللہ فرماتا ہے وہ دلوں کا متقی ہے، وہ دلوں کا پرہیزگار ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا جس چیز کا تعلق اللہ سے ہو جائے اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے، اور جو بندہ، جو مسلمان، جو ایمان والا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اس کا ادب و تعظیم بھی واجب ہو جاتی ہے۔ جب پتھر کی تعظیم واجب ہو جائے، اور پھر اندازہ کر لینا یہ ولی جو اللہ کا دوست ہو جائے اس کی کتنی شان ہوتی ہے، پھر تابعی، پھر تبع تابعین کی، پھر صحابی کی کتنی تعظیم ہوگی، پھر نبیوں اور رسولوں کی کتنی تعظیم ہوگی، پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی تعظیم اور ادب کتنا ہوگا، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا۔ وہ پتھر جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، وہ اونٹنی ناقۃ اللہ جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو جو بندہ اللہ کا دوست ہو جائے، جو اولیاء اللہ ہو جائے، پھر وہ مر کر بھی مرتا نہیں ہے، وہ اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ جو بندے کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اس کی تعظیم اور ادب بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اپنے ولی کے لیے فرماتا ہے، اور ولی جتنی بھی شان طے کر لے، منزلیں طے کر لے، وہ صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، صحابی نبیوں کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، سارے نبی ہمارے نبی کے درجے پر پہنچ نہیں سکتے۔ تو اندازہ کر لینا جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے اس کی تعظیم اور ادب واجب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پیاروں کی تعظیم اور ادب نہیں کرتا وہ اپنے لیے بربادی اور ہلاکت کو جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔